بزرگوں اور بھائیوں، اگست کا مہینہ اور 14 اگست کی تاریخ ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے ہر سال اپنے اس وطن پاک، اس جان سے زیادہ عزیز سرزمین کی تشکیل کی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے اور پیمان کی تجدید کی یادگار ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے آج کے نشست میں 2-4 باتیں عرض کی جائیں گی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی حاصل کیسے کی گئی، اس کے لیے کیا قربانیاں دی گئیں، اور آج 75 سال کے بعد ہمیں وہ مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے۔ آج ہم اس تھوڑے سے وقت کو اس اہم موضوع یا اس اہم مسئلے پر غور و فکر کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے احسان کو یاد دلایا اہل ایمان سے، کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو غلامی کیسی تھی، اگر آزادی کو سمجھنا ہے تو غلامی کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم چونکہ الحمدللہ پیدائشی طور پر جسمانی طور پر آزاد پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ جسمانی غلامی کیسی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی ذہنی غلامی سے آزاد پیدا ہوا تو اسے نہیں معلوم کہ ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے، اور جو ذہنی غلامی میں ہی پیدا ہو کر اسے اللہ نظریاتی اور ذہنی آزادی عطا کرتا ہے۔ عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات کیا ہے، دن سے پہچانیں گے۔ پھول کیا ہے، بدبو سے اس کی قدر آئے گی، کہ جب بدبو پھیل جائے اور خوشبو مل جائے تو دل و دماغ کو تراوت ملتی ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے۔ قرآن نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچا کہ غلامی کیا چیز ہے۔ وَاذْكُرْ، یاد کیجئے اس وقت کو، اذ انتم قلیل، کہ جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ ظاہر ہے مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کم تعداد میں کفار غالب تھے، اور پاکستان بننے سے پہلے انگریز سامراج ہم پر غالب تھا، ہندو ہم پر حاوی تھے۔ قلیل مسلمان اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تھے، کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں بڑے کمزور اور بڑے کم درجہ سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے بڑوں اور ہمارے اجداد کے اندر یہ غیرت پیدا ہوئی کہ ہمیں ہندو سے، سکھ سے، ان لوگوں سے کمتر بنایا جا رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی معاشرتی طور پر بھی۔ معاشی میدان کے اندر، تجارتی میدان کے اندر، معاشرتی میدان کے اندر، حکومتوں کے اندر مسلمان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، ہندو کو آگے لایا جا رہا ہے۔ انگریز بہادر نام نہاد مسلمان کو کمزور سمجھ کر، ناتواں سمجھ کر مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کی کمر توڑی جا رہی ہے، بلکہ ٹوٹ بھی چکی تھی۔ تو مستضعفون فی الارض، تم زمین میں بڑے کمزور تھے، یعنی کم حیثیت سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ جو کم حیثیت سمجھے جانا ہے نا، یہی اصل میں اصل غلامی ہے، کہ جب کوئی فرد یا کوئی قوم کم حیثیت سمجھی جائے گی تو دنیا کی دوسری قومیں اس پہ ضرور حملہ آور ہو کے اس کو اپنے ماتحت بنائیں گی۔ یہ نظام فطرت ہے۔ ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ چور کے سامنے، ڈاکو کے سامنے، ظالم کے سامنے، جگہ ٹیکس وصول کرنے والوں کے سامنے شریف آدمی کی کیا اوقات ہے؟ جو مقدموں سے ڈرتا ہے، کچہریوں میں کبھی گیا نہیں ہے، کبھی تھانے کا چکر اس نے نہیں لگایا، اسے کیا معلوم کہ ان لوگوں سے واسطہ پڑے تو کیا کرنا ہے؟ وہ شریف بھلے مانس انسان، ایسے لوگ تو چیل کبوں کی طرح اسے نوچ کھائیں گے، کہ لوگوں نے اسے کمزور سمجھا، کمزور سمجھ کے بیچارہ وہ مارا گیا۔ قرآن کہتا ہے امت مسلمہ کو، قرآن اب پڑھیں
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم اپنے لیے ہر طاقت تیار کر کے رکھو جو تم ان دشمنوں کے مقابلے میں کر سکتے ہو، چاہے سدھائے ہوئے گھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ٹرینڈ ہارس، چاہے یہ گھوڑے بھی تمہیں اگر تیار کرنے پڑیں من رباط الخیل، تو ان گھوڑوں کو بھی ٹریننگ دو، انہیں بھی تیار کرو، یعنی اپنی ہر لحاظ سے اپنی قوت مضبوط رکھو تاکہ دشمن کبھی تمہیں ہلکا نہ سمجھے، تمہیں کمزور اور بے آسرا نہ سمجھے، کیونکہ جب دشمن کمزور بے آسرا سمجھے گا تو تم پہ حملہ کرے گا، تمہاری آزادی کو سلب کر لے گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کے اندر غلامی کی زنجیریں باندھ دے گا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ آج اگر تجزیہ کریں تو آج ہم کتنے حیثیت والے ہیں۔ 75 سال گزرنے کے بعد وہ جو ایک قوم کے بارے میں آتا ہے، یاجوج ماجوج کے بارے میں ہی بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ وہ روزانہ صبح دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے انشاءاللہ کہے بغیر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، دیوار نہیں توڑ پاتے۔ جہاں سے سفر صبح شروع کیا تھا شام کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی 75 سال کی تاریخ پڑھیں تو جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا مستضعفون فی الارض کہ دنیا ہمیں کمتر کیوں سمجھے، آج 75 سال ملنے کے بعد کیا ہم وہیں نہیں کھڑے، یا اس سے بھی ریورس گیئر لگ چکا ہے، کیا اس سے بھی گئی گزری حالت میں ہم نہیں پہنچ چکے؟ یہ فیصلہ ہر شخص اپنی عقل و دانش کے مطابق کر سکتا ہے، اس فیصلے میں ہم سب آزاد ہیں۔ تو قرآن نے یہ نقشہ کھینچا غلامی کا کہ اس وقت کو یاد کرو، تاکہ اس وقت کو یاد کر کے ہمیں آزادی کی نعمت کا احساس نصیب ہو۔ آج ہمیں آزادی کی نعمت کا احساس نہیں، 2-4 جھنڈیاں لگا کر توتو باجے بجا کر سمجھا جاتا ہے کہ شاید نغمے گانے ملی ترانے ہم نے شائع کر دیے قوم کے خزانے میں لاکھوں روپے خرچ کر کے کہ شاید جشن آزادی کا حق ادا ہو گیا۔ اس سے نہیں ادا ہوگا۔ ذرا غلامی کو انسان سمجھے کہ غلامی کتنی خوفناک چیز ہے، کہ غلام شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ ماتحت ہے، وہ غلام ہے، اس کا بدن دماغ جکڑا ہوا ہے، لوگ اس کو کم تر سمجھتے ہیں، کمی کمین رذیل سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ایسا سمجھا جاتا تھا غلامی کے زمانے میں۔ تخافون، اور حالت یہ تھی کہ تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔ جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تو جس کا جی چاہا کسی کا مال چھین لیا، کسی کے گھر پہ حملہ کر لیا، کسی کی عصمت دری کر لی، چار دیواری تو کوئی تقدس، کوئی حیثیت نہیں۔ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے پاس بندوق ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس نے کمزوروں پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ یہ غلامی کے اثرات ہوتے ہیں، آفٹر ایفیکٹس ہیں۔ اس غلامی کے بعد پھر یہ ہوتا ہے، چاہے وہ غلامی اپنوں کی ہو چاہے غیروں کی ہو، چاہے وہ غلامی جسمانی ہو چاہے وہ غلامی ذہنی فکری ہو، نظریاتی ہو، تو وہ اوروں کے سہارے پہ پلے گا، جس کا جب جی چاہے گا اچک کر لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ غلامی خوف کا نام ہے، کہ ہم پہ، ہمارے بڑوں پر جب پاکستان نہیں بنا، یہ وطن عزیز معرض وجود میں نہیں آیا تھا، تو ہم پر وہ خوف تھا کہ کب برطانوی سامراج ہم پہ کیا حملہ کر دے۔ لاکھوں علماء انہوں نے شہید کر دیے، ہزاروں مساجد انہوں نے شہید کر دی، بے گناہوں کو سخت ترین اذیت ناک سزاؤں میں مبتلا کیا، خوف منڈلا رہا تھا۔ اور یہ پھر مسلمانوں میں آزادی کی لہر اللہ نے دوڑائی، ہمارے ان بڑوں نے، ان اجداد نے اس غلامی سے نکلنے کے لیے اپنا تن من دھن لگایا۔ اور آج کے نوجوان بچوں کو کتنے ایسے ہیں کہ جن کو تاریخ آزادی، تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان کے بارے میں کتنی معلومات ہیں۔ آج ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر کتنی ہم نے قربانیاں بتائیں بچوں کو، کتنا سکھایا، کہ صرف شاید پاکستان بس ہمیں ایک ٹرے کے اندر رکھ کر گلدستے کے طور پر مل گیا۔ آج تو یہی سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے مال مفت دل بے رحم، کہ اس ملک کو جتنا چاہو لوٹ لو، نوچ لو، کھا جاؤ، ختم کر دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اور ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ان مخلصین 20 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کی قربانیوں
کی برکت ہے کہ اللہ نے آج 75 سال کیا کچھ اس ملک میں ہم نے نہیں کیا، اللہ نے پھر بھی اس کو بقا اور قیام آج تک عطا فرمایا، ورنہ کہاں قومیں ایسے باقی رہتی ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، کسی کے کہنے پہ مت آئیے، قرآن سے مطالعہ کیجئے، پچھلی قومیں ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور باصلاحیت تھیں، لیکن جو قومی مسائل، جو قومی غلطیاں، جو قومی سطح کی بددیانتیاں اور جرائم 75 سالوں میں ملکی قومی سطح پر لوگوں نے کیے، پچھلی قوموں میں ایسے اعمال ہونے کے بعد وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی تھی۔ یہ اللہ نے رحم کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی دعائیں ہیں، ورنہ قومیں تو ختم ہو جاتی۔ تو قرآن کہتا ہے یہ خوف تم پر مسلط تھا، پھر وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے آزادی کے لیے پرچم بلند کیا، قربانیاں شروع ہو گئیں، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ تحریک پاکستان تو 200 سال پہلے شروع ہو چکی تھی، جب مسلمانوں نے سن 1857 کی جنگ آزادی کے اندر کئی لاکھ مسلمانوں نے شہادتیں دی، اور اس سے بھی پہلے یہ کم و بیش 200 سال کا عرصہ لگا۔ قربانیوں کا سمندر تھا، ان میں امت مسلمہ ڈوب کے آئی، خون کے سمندر میں تیر کر آئی، اور 1947 14 اگست کو اللہ نے ہمیں یہ مملکت خدا داد ہمیں نصیب فرمائی۔ اس کے بعد دوڑ اللہ نے ہمیں عطا 200 سال کے لگ بھگ کی پوری ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو اس میں کیا ہے، اس میں مسلمانوں کی ایسی قربانی ہے کہ جن کو آج بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف پاکستان کے فیصلے کے بعد ملک کی اس سرزمین کے ہندوستان کی تقسیم کے دوران جو مسلمان ہندوستان سے، انڈیا سے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی محبت میں یہاں آئے، ان قافلوں پر جو حالات گزرے وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھے، کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ فیروز پور سے آنے والے ٹرین کے اندر، قصور کے اندر جو ٹرین نے آنا تھا، اس ٹرین کے اندر مسلمانوں کے 2-3 سال کے بچوں سے لے کر 5-6 سال کے بچوں تک کی زندہ لاشیں موجود تھیں کہ ظالموں نے، بدبختوں نے انہیں قتل نہیں کیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے تھے، اور پوری بوگیاں، پورے ڈبے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ معصوم بچے، چھوٹے معصوم بچے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہیں۔ یہ ایسے ہزاروں معصوم جانیں، مسلمان مائیں بہنیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے خودکشیاں کی، دریاؤں میں کود گئی، نہروں میں کود کے جان دے دی، ہزاروں واقعات ایسے ہیں۔ ایک اگر ہم پڑھیں ان واقعات، جو واقعات شاید 5-10% آج کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہم نے نہیں دیکھے۔ آج تیسری نسل ماشاءاللہ جوان ہے پاکستان بننے کے بعد کی، وہ بڑے بزرگ جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جنہوں نے اس وقت کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ الحمدللہ اب بھی ہمیں موجود ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق دے، ان کی قدر کی توفیق دے، جو ان قربانیوں کے چشمدید گواہ ہیں، آنکھوں سے حالات جنہوں نے دیکھے کہ ایسے حالات تھے کہ مسلمان ماؤں بہنوں کے ٹکڑے زمینوں سے ملتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ ایک خاتون بالکل آخری وقت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسلمان اس کے قریب پہنچے تو دیکھا بالکل آخری جسم لہو لہان ہے، تڑپ رہی ہے، اور کہتی ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا، میری ماں کو بھی قتل کر دیا گیا، میرے 7 بھائی بھی شہید ہو گئے، میرا چچا بھی شہید ہو گیا، میرے چچا کے 4 بیٹے وہ بھی شہید ہو گئے، چچی بھی شہید ہو گئی، میں اکیلی بچی تھی، چھپتی چھپاتی دوڑ رہی تھی، مجھے پکڑا، مجھے بھی مارا، میں اب یہاں مر جاؤں گی، یہ میرا زیور ہے۔ یہ زیور پاکستان لے جانا شاید پاکستان کی کسی کام آ جائے۔ کیا ایک قربانی ایسی ہے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم اس قربانی کی کیا لاج رکھ رہے ہیں؟ 75 سالوں میں ہم نے ان قربانیوں کی کوئی لاج رکھی ہے؟ یہ آپ کا جامعہ اشرفیہ دنیا میں اس ادارے کا نام ہے، اس کے بانی مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بیٹے ہمارے بزرگ استاد وفات پا چکے، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور شخصیت مذہبی پاکستان کی، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد حسن جامع اشرفی کے اندر، بڑی مسجد حسن کے نام سے ہے، آج بھی موجود، ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک بزرگ درویش مجذوب قسم کے آدمی، وہ اکثر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کسی کونے میں بیٹھ جاتے اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں، سلام دعا نہیں، کوئی تعارف نہیں، بس قرآن پاک پڑھتے، نماز پڑھتے، خاموشی سے گردن جھکا کے مسجد سے چلے جاتے۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ اچانک ان پہ کوئی دورہ پڑتا اور وہ چیخنے چلانے لگتے، چیخ کر رو کے بے ہوش ہو کے گر جاتے، ہوش آتا پھر تلاوت میں لگ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جا کے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ کبھی اچانک آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کے والد کا بڑا احترام کرتا ہوں، مفتی محمد حسن صاحب بڑے اللہ والے تھے، اگر آپ ان کے بیٹے نہ ہوتے تو میں کبھی آپ کو یہ راز کی بات نہ بتاتا۔ آج سن لیجئے، وہ راز یہ ہے کہ میں پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی محبت میں یہاں آیا کہ یہاں اسلام ملے گا، دین ملے گا، قرآن کا نظام ملے گا، ہم اپنے نبی کی شریعت پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے، یہاں محبت ہوگی، یہاں انصاف ہوگا، یہاں ہر شخص دوسرے کا خیال رکھے گا، یہاں چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوں گے، بے حیائی نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی۔ ہم تو اس محبت میں وہاں سے نکلے تھے۔ میرا پورا خاندان ذبح ہوا سوائے میری ایک جوان بیٹی کے۔ میں اپنی بیٹی کو بغل میں دبائے چھپائے لے جا رہا تھا کہ شاید اس بچی کو میں اب پاکستان زندہ سلامت لے جا سکوں، لیکن میری بیٹی راستے میں رکی، کہا کہ ابا جان مجھے آپ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، یہ آپ کو بھی قتل کریں گے اور میری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے میں اپنا خون آپ پر معاف کرتی ہوں، آپ خدا را مجھے ساتھ مت لے کر جائیں، میں زندہ وہاں نہیں پہنچ سکتی، میری عزت محفوظ نہیں رہے گی، میں آپ پہ خون معاف کرتی ہوں، اللہ کے لیے آپ مجھے یہاں پہ قتل کر دیں تاکہ میں ہندوؤں اور سکھوں کی اولادیں نہیں جننا چاہتی۔ وہ باپ کہتا ہے، وہ ضعیف شخص کہتے ہیں کہ میں بڑا مجبور ہوا، میں کیا کروں، میری بیٹی میرے پاؤں پڑ گئی، رونے لگ گئی کہ ابا جان اگر آپ کو میری عزت کا خیال ہے، جہاں یا آپ مجھے فوت شدہ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہندوؤں کی اولادیں جننے والی ماں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، دماغ معاف تھا، میں نے وہی چھرا پکڑا اور اس سے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ کتنی بڑی قربانی اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، قیامت سے کم ہے کیا؟ اب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے اب تک مجھے اس دنیا میں اس غم کے سوا کچھ یاد نہیں ہے۔ پورا خاندان ذبح ہوا، لیکن اپنی اس بچی کی موت کی تکلیف میرے دل میں گھر کر گئی، اور آج جب بھی مجھے وہ یاد آتی ہے میرے ہوش حواس قائم نہیں رہتے اور میں چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہوں بلا اختیار، بغیر اختیار کے۔ یہ ایک داستان، ایک شخص کی داستان ہے، ایسے نامعلوم ہزاروں لاکھوں ہوں گے، 5-10% کتابوں میں آ گیا، اکثر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اس وقت کیا حالات تھی، کتنی بڑی قربانیاں، خون کا سمندر تھا کہ اس سے وہ لاکھوں لوگ گزر کر آئے پاکستان کی محبت میں۔ کیوں؟ کیا پاکستان بننے سے پہلے کیا انہیں کھانا پینا نہیں ملتا تھا؟ کیا ان کے گھر آباد نہیں تھے؟ کیا کاروبار نہیں چل رہے تھے؟ بالکل تھے۔ کیا انہیں علاج معالجہ نہیں ملتا تھا؟ سب کچھ تھا۔ آج بھی انڈیا کے اندر ہم سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، لیکن جن مسلمانوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، قربانیاں دی اور یہاں قربانیاں دے کر یہاں پہنچے، اور اس کے بعد یہاں اس امید سے آئے کہ ہمیں یہ وطن عزیز، یہ وطن پاک، ہمیں اسلام کے ماحول کے مطابق ہمیں زندگی نصیب ہوگی، ہم مر گئے تو ہماری نسلوں کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ تھے وہ مقاصد جن مقاصد کے تحت یہ بڑی بڑی قربانیاں ان بڑوں نے دی۔ آج ہم پر فرض ہے کہ جشن آزادی کا یہ قطعاً کوئی طریقہ نہیں کہ محض ملی نغمے سن کر گانے بجانے اچھل کود کرنے کے بعد، آپ دیکھیے ہر سال ہوتا کیا ہے، تماشا کیا لگتا ہے قوم کے سامنے، میڈیا سکرین پر آپ دیکھیں جشن آزادی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ نجی سطح پہ نہیں ہوتا، سرکاری سطح پہ ہوتا ہے۔ جو ناچ گانے سرکاری سطح پر جشن آزادی کے نام پر منائے جاتے ہیں، جو تقریبات ہوتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، لگتا ہے کہ یہ شاید ان قربانیوں دینے والوں کی روحوں سے مذاق کیا جا رہا ہے، شاید یہ ان لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جو ناچ گانے جن کا تصور وہ بڑے کبھی اپنی زندگی میں کر نہیں سکتے تھے۔ زیادہ دور مت جائیے، 20-25-30 سال پہلے چلے جائیے، کہ جو ناچ گانے کوئی شریف آدمی کبھی تصور نہیں کرتا تھا، آوارہ قسم کے لوگ آوارہ جگہوں پر جا کر چھپ کر جو ناچ گانے دیکھا کرتے تھے،
وہ ناچ گانے قوم کو سٹیج پر بڑے بڑے وزراء کے سامنے جو اسلام کے نام پہ حلف اٹھا کے قسمیں اٹھا کر جو وزارت وصول کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ بیہودہ ڈانس، ناچ گانے اور بے حیائی کے منظر قوم کو دکھائے جاتے ہیں، اور یہ اصل میں یہ ایپسٹیمولوجی تبدیل کی جا رہی ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب 14 اگست کی تاریخ آتی تھی پوری قوم سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے گر جاتی تھی، ایک وقت وہ بھی تھا۔ ہم اپنے بڑوں کی حالات اٹھا کر دیکھیں، ان بڑوں سے پوچھ لیجئے، یہ قوم اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتی تھی، اور اب قوم کو ڈانس کرنا سکھایا جا رہا ہے آزادی کے نام پر، حالانکہ ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ کس سے آزاد ہو جائیں؟ انگریز کے تسلط سے۔ آج بھی ہم آئی ایم ورلڈ بینک، ان غیر مسلموں کی ان کمپنیوں کے، ان قوموں کے آج بھی ہم غلام ہیں۔ ہم آزاد ہوں انگریز سے، ہم آزاد ہوں ہندوازم سے، ہم آزاد ہوں کفر و شرک سے، ہم آزاد ہو جائیں اوروں کی غلامی سے، ہم آزاد ہو کر تکبیر کہیں، اللہ کا نام لیں، مسجد میں اللہ کا نام بلند ہو، آزاد ہو کر نمازیں ادا کریں، آزاد ہو کر قربانی کر سکیں، آزاد ہو کر اپنا پورا اسلامی معاشی نظام رائج کر سکیں، اور اسلام کے جو شعائر ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، ہم پوری آزادی، اخلاقی جرت کے ساتھ ہم ان پہ عمل کریں۔ جو ہمارا اسلامی کلچر ہے، ہماری اسلامی تہذیب ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی نسلوں کو اس کا سبق پڑھائیں۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا دفاعی نظام، ہر چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق بن جائے، یہ بنیادی مقصد تھا۔ لیکن آج ان تمام شعبہ زندگی کے اندر جیسے ہم نے آزادی کو فراموش کیا، حقیقی آزادی کو، اسی طرح آج ہم نے دین کو بھی اپنی زندگیوں سے قومی سطح پہ باہر نکال دیا۔ ہم اتنے روشن خیال ہو گئے کہ ہم پہلے اسی سرکاری محفل کے اندر، اسی نجی محفل کے اندر ہم پہلے کسی قاری کو بلا کے قرآن کی آیات سنتے ہیں، اور اسی سٹیج پر، اسی مائک پر، اسی محفل میں اس کے بعد پھر ناچ گانا اور بے پردہ عورتوں کا ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے روشن خیال ہو گئے کہ قرآن پڑھانے کے بعد اس کے بعد فوراً ناچ گانا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر داد تحسین بھی وصول کی جاتی ہے، اور سب کچھ قوم کے خزانے میں سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را اس مرتبہ اس یوم آزادی کی تاریخ کو ہم خود بھی یہ ہم عہد کر کے جائیں، یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ اس سب سے پہلے تو آزادی کی نعمت کو ہم سمجھیں کہ آزادی حقیقی ہے کیا۔ جیسے ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھیں، ایسے ہم پر فرض ہے کہ ہم آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ صرف خود کھا پی کر دولت کما کے مر جانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سے بہتر تو جانوروں کی زندگی ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں، پھر وہ جانور بے زبان بیچارے، وہ کیڑے مکوڑے، وہ پھر ہم سے بہت اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ اپنی نسلوں کے لیے آگے کر کے جاتے ہیں۔ صرف کھا پی لینا، کما لینا، یہ کوئی کمال نہیں۔ قرآن نے کہا یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کی فکر کریں۔ اور فکر کیسے ہوگی؟ ہم سب سے پہلے حقیقی آزادی کا احساس اپنے دل میں بٹھائیں۔ یہ قرآن نے، اللہ کے نبی کے فرمان نے ہمیں اصل آزادی کیا عطا فرمائی کہ دنیا کے ہر باطل سے آزاد ہو کر اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی غلامی میں آ جانا۔ یہ اللہ اور رسول کی غلامی دنیا کی ہر غلامی سے آزادی کا راستہ ہے۔ اس لیے پہلی چیز کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ 14 اگست کا دن آئے، چھٹی بھی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، کچھ شکرانے میں صدقہ خیرات کر دیں، اللہ سے دعائیں مانگ لیں، ان تمام بڑوں کی روحوں کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی قربانیوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ تو یہ یوم آزادی دعا کا دن بنائیں، پھر نفل شکرانے کے نفل کا دن بنائیں، پھر اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے نفلی روزہ شکرانے کی نیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، ہم پہلے محرم میں یہ سن چکے کہ حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ جی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تم رکھتے ہو، میں انا اولا بکم، میں تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں۔ حضور نے بھی اگلے سال 10 محرم کا روزہ رکھا
اور اس کے پیچھے لاجک اور وجہ یہ تھی کہ اللہ نے قوم موسیٰ کو آزادی عطا فرمائی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور امام الانبیاء حبیب اللہ آزادی کی نعمت کی خوشی اور شکرانے کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو کیا جب روزہ رکھیں گے گانے سنیں گے؟ کیا روزے میں ناچ گانا دیکھ سکتے ہیں؟ روزہ پھر روزہ ہوگا۔ تو اس 14 اگست کو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھیں اور دعا مانگے کہ جو اللہ رب العزت کے نیک بندے اس ملک کی حقیقی فائدے میں، دفاع میں، یہاں خوشحالی کے لیے حقیقی طور پر جو علماء، جو لوگ بھی اس کی خدمت میں لگے، اللہ ان سب کی حفاظت بھی فرمائے، ان سب کی خدمات بھی قبول فرمائے۔ ایک درد دل رکھنے والا صاحب بصیرت انسان اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا، صرف ایک جملے میں اشارہ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے والے دن سے لے کر آج کے تاریخ، آج کے دن تک یہ 75 سال اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں کو چن چن کر راستے سے صاف کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو چن چن کر راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے جو حقیقی معنی میں اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، چاہے وہ کوئی مخلص سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی مخلص افسر ہو، چاہے وہ کوئی مخلص عالم دین ہو، چاہے وہ کوئی مخلص تاجر ہو، چاہے وہ کوئی مخلص سائنسدان ہو، چاہے وہ کوئی مخلص طالب علم ہو۔ کفر اتنی عقابی نگاہیں گاڑ کر اس ملک پہ دیکھ رہا ہے کہ جو واقعتاً اس ملک کے فائدے کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو چن چن کر اٹھا لیا جائے گا۔ تو ہمیں ان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو، ہمارے بزرگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سنور جاؤ، ملک سنور جائے گا۔ آج پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں، پاکستان ایسا ہے، جی پاکستان ہے، جی پاکستان تو ایسا ہے۔ پاکستان ایسا ویسا نہیں ہے، پاکستان تو پاک سرزمین ہے، یہ کہنے والا ایسا ویسا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بڑی ناشکری ہے، یہ بڑی ناقدری ہے کہ پاکستان کو بنایا کس نے، پاکستان کے یہ حالات کیے کس نے؟ ہاں وہ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے حالات ایسے کر دیے، ورنہ یہ پاکستان یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کی قدر شاید ہمیں زندگی میں نصیب نہ ہو سکے، ایسی عظیم نعمت ہے۔ تو خود اپنے آپ کو سنوار لیں تو انشاءاللہ یہ ملک سنور جائے گا۔ اللہ رب العزت انہی باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔